ویلکم بیک ناظرین. بدامی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ انٹرویو دیا کیوں گیا, آپ کو لاجک سمجھ آتی ہے, کیا یہ پیغام بھیجا گیا؟ لیٹ می بریک اٹ ڈاؤن. اس انٹرویو کی اگر آپ نے انلیس آپ نے یہ باتیں کسی کو سنانی ہے, یا تو لندن میں نواز شریف صاحب کو سنانی ہے یا کسی اور کو سنانی ہے, یہ میرا موقف ہے. انلیس دیٹس دا کیس, مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ انٹرویو کیوں دیا گیا. میں اپنی رائے بھی دیتا ہوں, اور نون لیگ کے ایک سینئر رہنما سے میں نے بتایا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار پھر نہ ہی دیتے, تو انہوں نے آگے سے وہاں سے کہا گیا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ایک کنٹروورسی یہی چل رہی تھی نا کہ بہت ناراض ہیں اور صدارت سے استعفیٰ دے رہے ہیں. ممکن ہے کہ اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے انٹرویو دیا ہو, لیکن یہ کام تو بہت آسانی سے پھر ایک ٹویٹ کے ذریعے ہو سکتا تھا. ٹویٹ کے بجائے مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹ ہو سکتی تھی شہباز شریف کے نام, شہباز شریف صاحب کے بیان سے منسوب کر کے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے ایسی تمام افواہوں کو رد کیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوچ کیا کہ جناب یہ ایک پھر سے ماحول بن رہا ہے کہ جناب صدارت سے استعفیٰ, یہ وہ سارا, اور وہ ٹویٹ سے کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود نون لیگ کے لوگوں کی رائے تھی کہ بھائی کام یہی تھا, لیکن اس کام کے لیے انٹرویو دیا انہوں نے, اور وہ اور کام جس کام کے لیے دیا گیا اسی کے لیے دیا گیا یہ انٹرویو. دیٹس واٹ یو. نہیں, مجھے یہ نہیں لگتا, چونکہ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ میں سوچتا ہوں کہ کیونکہ میری بھی یہ رائے ہے جس طرح آپ کی ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا معاملہ نہیں ہے, رائے کا اختلاف ہے. تو شہباز یعنی اس کے بعد تو نون لیگ مزید مشکل میں پڑ گئی. مجھے کسی ادھر جا رہا ہے, اب لندن جانا چاہتے ہیں, یہ گارنٹی یہ ان کے لیے لندن جا کے میاں صاحب کے ساتھ فیس آف کرنا چاہتے ہیں. اور لندن تو بہت عرصے جانا چاہتے ہیں نا. کامران خان صاحب کے انٹرویو انہوں نے کہا نا میں وہاں جا کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں نواز شریف صاحب کو راضی کرنے کے لیے. اور جی, اور پھر نواز شریف صاحب جی طارق صاحب تھوڑی سی میں اس پہ رائے یہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, اس انٹرویو کا اتنا ایشو نہیں ہے. اس انٹرویو سے قبل ایک آپ کو یاد ہوگا انرجی کرائسس کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی, اس میں لاہور کے اینکر حضرات 3-4 موجود تھے, سلمان غنی صاحب جیسے اینالسٹ موجود تھے. وہاں پہ بھی شہباز شریف صاحب نے یہی باتیں کی جب ان کو سوال کیے گئے. تو یہ ان کا موقف کوئی یا تو اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو, یا انہوں نے کسی انٹرویو میں اس کے برعکس ٹیلی وائز چیز میں دیکھیں, ایک گفتگو میں اور ٹیلی وائز چیز میں فرق ہوتا ہے. طارق صاحب یہ ٹیلی وائز ان کو پتا تھا یہ سارے آپ کی بات, مگر ہمیشہ ان کا موقف یہی رہا ہے. اگر وہ ٹیلی وائز انٹرویو ہفتے بعد دیتے, ہفتے پہلے دیتے, یہی بات کرتے, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کا ہمیشہ یہ موقف رہا, اس میں تو تبدیلی کوئی نہیں آئی. تو وہ تو بات پھر وہی کی وہی ہے کہ انہوں نے اپنی پالیٹکس کی ٹورڈ جو اپروچ ہے اس کو ری ٹریٹ کیا ہے, اپنے موقف کو دہرایا ہے اور اس کو ری افرم کیا ہے. تو اس میں اور یہ بھی بتایا کہ اختلاف ہے. یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ میاں صاحب یا مریم بی بی جو بیان دیتے ہیں وہ جذباتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان غلطی کا پتلا ہے. یہ سب سوچے سمجھ کے ان کو بلیو کرتے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم بی بی غلط کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں, میں نے جس طرح عرض کیا کہ آپ کے فیصلے پالیٹکس میں یا کسی بھی چیز میں آپ کے جذبات آپ کی ترجمانی کرتے ہیں, آپ اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں, وائس ورسا. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر 2 مختلف سٹریمز موجود ہیں, 2 مختلف آراء موجود ہیں, پالیٹکس کی ٹورڈز اپروچ وہ مختلف موجود ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہ انڈسپیوٹڈ قائد, انہوں نے فیصلہ کرنا, اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. بحث مباحثہ ہوتا ہے, سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے, ہر طرح کے پوائنٹ آف ویوز ڈسکس ہوتے ہیں. سو مجھے اس میں کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آتا. عمران صاحب آپ کو بھی, کیونکہ باقی ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا تو مسلم لیگ نون کے کسی بندے کو نظر نہیں آ رہا ہے, اس میں کوئی بڑا مسئلہ. یہ بات کچھ کو نظر آ رہا ہے, آگے جاتی ہے نا, جب ایک لیول سے آگے جاتی ہے نا تو دوسری سائڈ کو بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کر جانا پڑتا ہے. شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ دوبارہ سے یہ باور کروائیں کہ بھائی جان میں اتنے کھڑا ہوا, میں اس طرف نہیں گیا. کس کو کرا رہے ہیں؟ میری خاموشی کا کوئی اور مطلب نہ لیجئے گا, فوج کو بتا رہے ہیں. اور مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, کاشف بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں یہ وسیم بیٹھے ہیں, آپ ہیں, یہ عطا سے پوچھ لیں آپ کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جا کے نواز شریف کے پاؤں پکڑ دوں گا, ان کو کیا سمجھانا کیا ہے, اور کس کو کیا ضرورت ہے کہ جا کے میاں نواز شریف کو شہباز شریف سمجھائیں؟ یعنی اس کا فوج کو کیا فائدہ کہ نواز شریف صاحب کو جا کے چپ کروا دیا جائے؟ اب جو انہوں نے بولنا تھا بول دیا. آڈیو کا پرابلم آ گیا, وہ اسی کو آگے لے کے چلیں, کس کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, سمجھانا تو نواز شریف صاحب, مطلب جو عمران جو بات کر رہے تھے, میں سے ایگری کرتا ہوں کہ بھائی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بات پہ کنونس کریں کہ اب ہم مزید بیان بازیاں نہ کریں. اب آج سے پوزیشن عمران آپ کی آواز چلی گئی تھی, میں آتا ہوں واپس. چڑھنا شروع ہوں گے تو 2023 کے الیکشن میں اس کا فائدہ ہوگا. لیکن میرا بھی یہ خیال ہے کہ اب مسلم لیگ نون نے وہ پیک ٹائم کھو دیا ہے. آج سے 8-10 ماہ پہلے جب یہ سارا ماحول بن رہا تھا تب ان کے چپ ہونے کا فریق مخالف کو فائدہ تھا. اب انہوں نے سب کچھ کر دیا ہے. 3 تقریریں اور صحیح. اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی
کیا سوچ رہی ہے وز ہاں ظاہر ہے سچویشن. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس چیز کو بہت زیادہ مائنڈ نہیں کرتی کہ اگر یعنی اب ان کا پلہ بھاری ہے, تو اب میرا نہیں خیال کہ آج اگر وہ نواز شریف صاحب خاموش ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی اچھی ڈیل دیں گے اسٹیبلشمنٹ والے, اس لیے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں بھی پریشر ہے جب ماحول بنا ہوا تھا. پیپلز پارٹی بھی اس طرف ہے, اب سارے اس طرف ہیں, تو اب تو ممکن ہے کہ ٹھیک ہے چلیں آپ نے اتنا کر لیا, کر لیں, 3 تقریر اور ہو جائیں گی نا, بس ٹھیک ہے, میڈیا کے بھی معاملات دیکھیں انہوں نے سب, تو اور کیا کر لیں گے, اس کے علاوہ 4 تقریر اور کر لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ آج اسٹیبلشمنٹ اتنی کنسرنڈ ہے نواز شریف صاحب سے جتنی آج سے 6-8 مہینے پہلے تھی. عمران صاحب آواز آ رہی کا شبھی؟ جی آ رہی ہے جی. اچھا دیکھیں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیوں منت کرنی ہے جا کے, اور کس کو چاہیے ان کی منت؟ پاکستان میں کون ایسا ہے جو شہباز شریف سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جائیں جا کے نواز شریف سے جا کے پاؤں پکڑ کے ان کو چپ کروا دیں؟ کیوں؟ کون مطالبہ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کا آرمی چیف کر رہا ہے, پاکستان کا DGISI کر رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے جی ہمارے اوپر بہت کیچڑ اچھال رہا ہے, جا کے نواز شریف کے پاؤں پکڑ لو. جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا. اب ضرورت کیا ہے؟ یعنی حمداللہ محب تک کو تو بلا کے نواز شریف صاحب نے مل لیا ہے. آپ کا جو وہ ٹام ہیک وہ جو میزائل سسٹم تھا اس کا بھی بتایا کہ جی ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کرا کے امریکہ کا گرا ہوا میزائل دوبارہ بنا لیا. اور کچھ بتانے کے لیے میاں صاحب وہ بھی بتا دیں. یعنی جتنا وہ کر سکتے ہیں میاں صاحب وہ کر لیں. اب اس وقت پاکستان میں وہ سچویشن نہیں ہے کہ فوج مری جا رہی ہے اور بہت زیادہ فوج کا مورال ڈاؤن ہے اور فوج کے حالات بہت پتلے ہیں, اور ان حالات کے اندر فوج کو ضرورت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فوج کے بارے میں خراب بولنا بند کر دیں. اب فوج کی یہ ضرورت نہیں ہے. اب معاملہ الٹ گیا ہے. جو کل تک ہو سکتا ہے کہ فوج کے اوپر کچھ دباؤ ہو, انہوں نے بنایا بھی تھا, میاں صاحب کو بھی باہر نکالا, وہ دباؤ الٹا اب PMLN کے اوپر آ گیا ہے. اب PMLN اپنی پالیسی کو تیز کرے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, ایک سمت زیادہ چڑھائی کرے گی اور دوسری سمت اس سمت کی مخالفت کر کے یہ پاور کروائے گی کہ ہم ان کو چپ کروا سکتے ہیں, ہماری خدمات حاصل کر لیں. یہ چلے گا آنے والے دنوں میں, اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں ہمیشہ, ریکارڈ ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے, میں تارڑ صاحب کے پاس جانے سے پہلے, مجھے اگلے چند دنوں میں بڑی کنفیوژن بڑھتی نظر آ رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بڑھے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کے اندر ایک کنفیوژن بڑھے گی, غلط ملت بیانات بڑھیں گے, جسٹیفیکیشن کا سلسلہ بڑھے گا, اور جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نون لیگ کے ورکر سے لے کے اعلیٰ یہ جو بولنے والے لوگ ہیں یا اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں وہ مزید کنفیوژن کا اور ڈی مورلائز ہونے کا شکار ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ بھی ایسے ہی چلے گا, یہ کسی ایک سمت نہیں جائے گا, معاملہ ایسے ہی چلے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.